السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ۔ حاصل وفا تم ہو پانچویں قسط۔ اسے آفس جوائن کیے 2-3 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ بہت جلدی وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت اچھے اور کوآپریٹو تھے۔ آئرہ کو ایک دن بھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ فہد بھی بہت کول ٹائپ انسان تھا، کبھی کسی بات پر غصہ نہ کرتا۔ سب کے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت فرینڈلی ہوتا۔ آئرہ کی اور اس کی کافی اچھی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اکثر لنچ ساتھ کرتے، کبھی فری ٹائم میں چائے کافی بھی پی لیتے۔ فہد بہت باتونی تھا۔ وہ آئرہ کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرتا۔ آج بھی وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ آئرہ، ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم نے اسٹڈی کیوں چھوڑ دی؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں بی ایس سی کے بعد مزید پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارا ایجوکیشنل ریکارڈ بہت زبردست تھے۔ پھر تم اسٹڈی چھوڑ کر جاب کیوں کر رہی ہو؟ فہد نے اپنی دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا لیں۔ بس مجھے جاب کرنے کا شوق تھا، اس لیے چھوڑ دی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ فہد کچھ دیر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، تم اسٹڈی کمپلیٹ کر کے بھی تو جاب کر سکتی تھی نا، پھر اتنی جلدی کیا تھی؟ بس میرا مزید پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ وہ کافی کے مگ کو دیکھنے لگی۔ آئرہ، نہ جانے کیوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم جیسے نظر آنے کی کوشش کرتی ہو ویسی ہو نہیں۔ کیا مطلب؟ آئرہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے ہمیشہ ایک اداسی نظر آتی ہے۔ تم باہر سے جتنی بہادر نظر آنے کی کوشش کرتی ہو، اندر سے اتنی ہی کمزور ہو، اور اسی کمزوری کو تم چھپانا چاہتی ہو۔ فہد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو آئرہ اس سے نظریں چرانے لگی۔ کچھ لوگ واقعی اندر تک رسائی رکھتے ہیں، انسان کی آنکھوں کو پڑھ کر اس کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، کتنی ٹوٹی ہوئی اور کمزور تھی وہ اندر سے۔ جو نظر آتا تھا وہ تو سب دکھاوا تھا۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ایسا کون سا دکھ ہے تمہیں کہ تم اتنی اداس رہتی ہو؟ فہد کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ آئرہ سر جھکائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی؟ وہ کیوں اس کے سامنے کمزور ہو رہی تھی؟ یا شاید کسی نے اتنی ہمدردی پہلی بار جتائی تھی کہ اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ محبت کرتی ہو کسی سے؟ فہد نے اندازہ لگایا۔ آئرہ نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ فہد کو یقین نہیں تھا کہ اس کا اندازہ درست ثابت ہوگا۔ کون ہے وہ؟ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میرے فزکس کے سر، آئرہ نے بتایا۔ تو فہد کتنے ہی لمحے حیرت میں گھرا رہا۔ اب کہاں ہے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ٹیبل کی چمکیلی سطح پر گرنے لگے۔ فہد کو دکھ ہوا۔ آئرہ پلیز ریلیکس، اس نے اسے تسلی دی۔ یہ لو پانی پیو۔ فہد نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے آئرہ نے خاموشی سے تھام لیا۔ 2-3 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس واپس اس کو پکڑا دیا۔ فہد نے 2-3 ٹیشوز اس کے سامنے رکھے۔ آئرہ نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ سوری، وہ بس ویسے ہی میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی۔ وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ یہ کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ پتھر سے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میرے بڑے بھائی اتنے غصے والے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ان کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو بھی کسی سے محبت ہوگی، بلکہ ان کو تو لڑکیوں سے بے انتہا الرجی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے دور بھاگتے تھے، اور تو اور شادی کے لیے بھی نہیں مانتے تھے۔ ہر کوئی سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ لیکن پچھلے دنوں میں نے ان کو کسی لڑکی کے لیے بے چین دیکھا، اور اتنا زیادہ بے چین دیکھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے جب مجھے ساری بات بتائی نا، بلیو می، مجھے کتنی ہی دیر تو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ اتنے ٹوٹے ہوئے تھے کہ میرے پاس ان کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ان کا درد مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور آج بالکل ویسا ہی درد میں نے آپ کی آنکھوں میں بھی دیکھا ہے۔ فہد سنجیدگی سے بول رہا تھا، اور آئرہ نے اسے پہلی بار اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اندر سے کتنا نرم دل تھا۔ وہ اس کی ساری باتوں کے جواب میں بس خاموش رہی۔ آپ ویسے روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، سچ میں۔ فہد کی بات پر وہ مدھم سا مسکرائی۔ مجھے پتہ ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے تو وہ بھی مسکرایا۔ جب پتہ ہے تو کیوں روتی ہو؟ میری مرضی۔ وہ پھر سے پہلی والی آئرہ بن گئی۔ فہد زور سے کہکہا لگا کر ہنسا۔ اب لگ رہی ہو نا آئرہ؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک ہوتے ہوئے بولا۔ ویسے
تمہارا نام مجھے بہت پسند ہے اور مجھے آپ کا بالکل پسند نہیں ہے۔ آئرا نے ایک چوٹ کی تو وہ مصنوعی خفگی بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہیں میں بھی پسند نہیں۔ فہد کی بات پر وہ ہنسی۔ اچھا نہیں کہوں گی۔ گڈ گرل، اچھا بتاؤ اور کافی پیو گی؟ نہیں بس اب مجھے کچھ کام کرنا ہے اس لیے میں چلوں گی۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اوکے پھر میں بھی چلتا ہوں۔ فہد بھی ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ یہ جولائی کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ سنہری تیز دھوپ لان میں 400 پھیلی ہوئی تھی۔ شمسہ بیگم لاؤنج میں جائے نماز پر بیٹھی ظہر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آئرا آج گھر پر تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو اس لیے اس نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ اس نے بیمار ہونے کے باوجود بھی مشین لگا رکھی تھی۔ وہ کھنگالے ہوئے کپڑے ڈالنے چھت پر گئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ شمسہ بیگم نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا مگر جب وہ کافی دیر تک نہ آئی تو انہیں خود ہی اٹھنا پڑا۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر دروازے کی طرف بڑھ آئیں۔ دروازہ کھولتے ہی انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ زاویار تھا۔ نہ جانے کتنوں مہینوں بعد ان کے پورشن میں آیا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ السلام علیکم چھوٹی امی۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا۔ وہ اس وقت مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ شمسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زاویار اندر آ گیا کیونکہ مزید کھڑے رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمہ وقت اے سی کے نیچے رہنے والے کو یہ 5 منٹ کی دھوپ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ہاتھ کی مدد سے ماتھے پر دھوپ سے بچنے کے لیے چھجا بنا لیا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آؤ اندر، بہت دھوپ ہے باہر۔ شمسہ بیگم اسی لیے لاؤنج میں آ گئیں۔ اس سے بیٹھنے کو کہا اور پنکھا لگا دیا۔ شکر تھا کہ لائٹ تھی ورنہ خواہ خواہ ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ زاویار نے ٹیشو کی مدد سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ معاف کرنا بیٹا، دروازہ کھلنے میں دیر ہو گئی۔ انہیں اس کی حالت دیکھ کر شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، زاویار نے ان کی شرمندگی دور کرنی چاہیے۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ بیٹھا۔ پیاس کی شدت سے حلق میں جیسے کانٹے اگ رہے تھے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شمسہ بیگم نے کہتے ساتھ ہی آئرا کو آواز دی۔ زاویار کا دل دھڑکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ زاویار کے دل کو تو جیسے قرار سا آ گیا۔ یہاں آنے کی محنت وصول ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت لان کے سادہ سے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں۔ شلوار کے پائچے گیلے ہو رہے تھے۔ گلے میں بے ترتیبی سے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ لمبے سیاہ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کر رکھی تھی جس میں آدھے سے زیادہ بال باہر تھے۔ زاویار کو دیکھتے ہی اس نے فوراً دوپٹہ سر پر لے لیا۔ بھائی کو سلام کرو بیٹا، شمسہ بیگم نے اسے وہیں کھڑا دیکھ کر آہستگی سے کہا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سی آواز میں سلام کیا۔ زاویار کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ بھی جواباً مدھم سے لہجے میں بولا۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ جب سے وہ فلک سے ناراض ہوئی تھی ان کی طرف نہیں آتی تھی۔ آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا آیا تھا۔ آئرا شمسہ بیگم کے اشارے پر کچن میں آ گئی۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا، کولڈ ڈرنک وغیرہ موجود نہیں تھی، اس لیے لیمو پانی بنا لیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لیمو والا جگ اور ساتھ میں ٹرے میں 2 گلاس رکھ کر باہر آ گئی۔ زاویار شمسہ بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ آئرا نے گلاس میں ڈال کر لیمو پانی اس کی طرف بڑھایا۔ زاویار نے دھیرے سے تھام لیا۔ اس دوران زاویار کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ آئرا کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے زاویار کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے گلاس تھما کر خود اندر کمرے میں چلی آئی۔ دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار نے ایک سپ لیا تو جیسے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی ہو۔ وہ شاید چینی کی جگہ نمک ڈال لائی تھی۔ شمسہ بیگم اسے کوئی بات بتا رہی تھیں۔ اسے گلاس کو دیکھتے پا کر کچھ حیران ہوئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، زاویار نے کہہ کر فوراً گلاس لبوں سے لگا لیا اور پھر وہ واقعی پورا گلاس پی گیا، بلکہ ایک گلاس اور پی لیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، تمہارے چاچو بھی اندر ہیں، کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہے تھے، شمسہ بیگم نے جب وہ پانی پی چکا تو کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے آئرا کو آواز دے ڈالی کہ وہ برتن اٹھا لے۔ زاویار ان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا مگر جاتے جاتے ایک نظر برتن اٹھاتی آئرا کو دیکھنا نہ بھولا۔ آئرا برتن لے کر کچن میں آ گئی۔ اس نے جگ میں سے ایک گلاس پانی اپنے لیے ڈالا اور پینے لگی مگر ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پی سکی۔
اوہو، اس میں تو میں نے چینی ڈالی ہی نہیں۔ اس نے منہ میں بھرا پانی بھی تھوک دیا تھا۔ زاویار بھائی نے کیسے پی لیا اتنا کڑوا پانی؟ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کتنی پھوڑ ہوں؟ لیمو پانی تک بنانا نہیں آتا۔ آئرا کو سخت شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے پانی والا جگ سنک میں الٹ دیا۔ فلک نے ایم ایس سی کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ حجاب بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ حمزہ کے ساتھ یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ آج بھی وہ یونی کے باہر کھڑی کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سڑک کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ فلک کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ آئی تو صحیح آج یہ، اس کو بتاتی ہوں میں۔ ذرا خیال نہیں کہ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، اور وہ نواب صاحب نہ جانے کہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ دھوپ اور گرمی نے دماغ پر اثر کیا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ پھر اچانک وہ اسے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہائی سویٹی، حمزہ نے قریب آتے ہی اسے چڑھانے کے لیے مخاطب کیا۔ جانتا تھا اس کا موڈ آف ہے۔ آج میں شکایت لگاؤں گی تمہاری، گھر جا کر دیکھنا۔ فلک نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھمکی دی تو اس کا بے ساختہ کہکہا ابل پڑا۔ فلک کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا بیٹھو تو صحیح، لگا لینا شکایت، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ پھولا ہوا چہرہ لیے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی تو وہ اتر گیا، مگر فلک ہنوز رخ پھیرے بیٹھی رہی۔ اس کا موڈ ابھی تک آف تھا۔ اچھا اتر جاؤ، اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، حمزہ نے شرارت سے کہا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اوکے فائن، میں اکیلا ہی کھا لیتا ہوں، اگر لوگوں کا موڈ نہیں ہے تو، وہ کہہ کر جانے لگا، مگر پھر غصے سے رک کر اسے گھورنے لگا، کیونکہ فلک نے ہاتھ میں پکڑی ساری کتابیں اس کے سر پر دے ماری تھیں۔ جنگلی بلی، وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم میرے بغیر ہضم کر لو گے؟ اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ہضم کرنے دو گی تب نہ، پتہ نہیں ایسے نمونے زمین پر کیوں آ گئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے گھر میں، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ شرم کرو، بڑی ہوں تم سے، فلک نے اپنا ہمیشہ والا جملہ دہرایا۔ او پلیز، اب اپنا بڑا پن جھاڑنے مت بیٹھ جانا، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، حمزہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ جب میں سڑک پر کھڑی گرمی میں مر رہی تھی تب دیر نہیں ہو رہی تھی نا؟ فلک نے اسے گھورا۔ اف توبہ، اب لڑنے مت بیٹھ جانا، اب آئس کریم کھانی ہے تو جلدی کرو ورنہ میرا ارادہ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے روب جھاڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ اچھا چلو، فلک نے جیسے احسان جتایا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئے۔ فلک نے اپنا پسندیدہ فلیور آرڈر کیا تو حمزہ کو بھی وہی کھانا پڑا۔ فلک مینیو کارڈ پر موجود آئس کریم کے دوسرے فلیور دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ حمزہ سیل فون پر آئے میسج چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آئس کریم آ گئی تو وہ دونوں کھانے لگے۔ تبھی فلک کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی آئرا پر پڑی۔ وہ حیران رہ گئی، وہ آئرا ہی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی لڑکا تھا۔ فلک کو اپنی آنکھوں پر جیسے یقین نہ آیا۔ حمزہ کی طرف اس کی پشت تھی، لہٰذا وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس لڑکی میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے سر حسن کے پیچھے پڑی تھی، اب وہ نہیں ملے تو ایک اور پھانس لیا۔ توبہ، کتنی گھنی اور میسنی ہے یہ بدتمیز، فلک نے دل ہی دل میں سوچا۔ میرے بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اسے زاویار کی فکر ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی آئس کریم ختم کی۔ چلو اٹھو چلتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے حمزہ سے بولی تو وہ حیران ہوا۔ مجھے تو کھانے دو، حمزہ نے اسے اتنی عجلت میں دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ جلدی ختم کرو اور بل پے کرو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ کی نظر آئرا پہ پڑے۔ حمزہ اسے گھورتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آئس کریم ویسے ہی چھوڑ دی، آئندہ میں تمہیں کبھی ساتھ نہیں لاؤں گا، وہ بل پے کرتے ہوئے بولا۔ فلک چپ چاپ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی۔ حمزہ نے زیادہ غور نہ کیا اس کے اچانک بدلنے پر۔ اسے لگا وہ دیر ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی۔ وہ آفس سے تھکی ہاری گھر لوٹی تھی۔ آتے ہی لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈھے سی گئی۔ گرمی کے باعث برا حال ہو رہا تھا۔ گرمی کا موسم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اوپر سے اس نے آفس جانے کی نئی مصیبت سر پر ڈال دی تھی۔ یہ لو پانی پیو، شمسہ بیگم نے اسے پکار کر کہا تو آئرا نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا اور گلاس تھام لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی گئی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ آئرا نے خالی گلاس سامنے پڑی میز پر رکھ دیا اور ٹیک لگا لی۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ بہت تھک گئی ہو، وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو آئرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھکن اس کے چہرے پر واضح تھی۔ سر میں بھی درد ہو رہا ہے ماما، وہ ان کے کاندھے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ تو بیٹا کیوں کرتی ہو اتنی محنت،
کہا بھی تھا کہ اسٹڈی کمپلیٹ کر لو، بعد میں جاب ہوتی رہے گی، مگر تم نہیں مانی۔ ماما آپ کو پتہ ہے نا میرا شوق ہے جاب کرنا، اس نے انہیں یاد دلایا۔ اور یہ تو معمولی سی تھکاوٹ ہے، کچھ دیر آرام کرنے سے اتر ہی جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اچھا چلو تم جا کر فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں اور پھر سر بھی دبا دوں گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ انہوں نے کھانا ٹیبل پر ہی لگا دیا تھا۔ زاہد صاحب بھی آ گئے، وہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں اور سلام کیا۔ وہ آہستگی سے جواب دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً پانی کا گلاس بھر کر ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ کیا بنایا ہے بھائی آج؟ بہت بھوک لگی ہے، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولے تو وہ مسکرائیں۔ یہ تو کھاتے وقت ہی پتہ چلے گا، ویسے بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ اسپیشل ہے اور آپ کو پسند بھی آئے گا۔ ان کی بات پر انہوں نے مصنوعی سسپینس میں مبتلا ہونے کا تاثر دیا۔ ویسے آپ کے ہاتھ میں ذائقہ تو ہے، انہوں نے تعریف کی۔ تو پھر مانتے ہیں نا؟ وہ سلاد کو 2 پلیٹوں میں منتقل کرتے ہوئے شرارت سے گویا ہوئیں۔ ویسے اس میں تمہارا نہیں بی جان کا ہاتھ ہے، انہوں نے سب زبردستی سکھایا تھا تمہیں، یاد ہے نا؟ کچن میں جانے سے کیسے جان جاتی تھی تمہاری، اگر وہ زبردستی نہ کرتی تو آج تم بالکل نکمی رہ جاتی، اس لیے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ زاہد صاحب نے اپنی بی جان جو کہ ان کی سانس تھیں کا نام لیا، کیونکہ جب وہ بیاہ کر آئی تھیں انہیں کوئی کام نہ آتا تھا۔ بی جان نے ان کو ایک طرح سے زبردستی سب سکھایا تھا۔ یہ تو ہے، اللہ بی جان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، بالکل ماں کی طرح خیال رکھتی تھی وہ ہمارا۔ ان کے لہجے میں ساس کے لیے احترام تھا۔ آمین، زاہد صاحب نے زیر لب کہا۔ تبھی آئرہ بھی آ گئی۔ ہیلو پاپا، وہ ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہیلو پاپا کی جان، انہوں نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ آئرہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ شمسہ بیگم نے دونوں کو کھانا سرو کیا۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا آفس؟ وہ کھانا کھانے لگے۔ A1 پاپا۔ بیٹا آپ نے ایڈمیشن کے بارے میں کیا سوچا؟ کس میں لینا ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں کھانا کھا رہی تھی جب پاپا کی آواز پر چونکی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آئرہ تھوڑی گڑبڑا گئی۔ اس بارے میں اس نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ماما کی جانب دیکھا، وہ بھی کھانے سے ہاتھ روکے اسی کی طرف متوجہ تھیں۔ پاپا مجھے آگے نہیں پڑھنا، میں جاب ہی کروں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ آئرہ بیٹا یہ غلط ہے۔ انہیں ایک بار پھر اس کا وہی فیصلہ سن کر افسوس ہوا تھا۔ پاپا میں بہت خوش ہوں، جاب کا ایکسپیرینس بہت اچھا جا رہا ہے، پلیز آپ مجھے ابھی کرنے دیں، پلیز پاپا، اس نے ان کی منت کی۔ اوکے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، وہ ایک دفعہ پھر ہار مان گئے۔ اسے خوش دیکھ کر انہیں کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ تھینک یو پاپا۔ آئرہ کو لگا جیسے اس کی ساری تھکان اتر گئی ہو۔ زاہد صاحب نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آئرہ خوشی خوشی کھانا کھانے لگی۔ حجاب، وہ سامنے لڑکا دیکھا ہے تم نے؟ فلک نے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس لڑکے کو اپنی مخصوص جگہ پر پایا تو حجاب سے سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی بات پر حجاب نے سامنے دیکھا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں پر گلاسز چڑھا رکھے تھے، لہٰذا وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے یا کسی اور طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے اس لڑکے کو؟ اس نے ایک نظر میں اس کا مختصر جائزہ لیا اور اگلے ہی لمحے رخ فلک کی جانب موڑ لیا۔ یار یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ میں نے اس دن آئرہ کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، اسی کے ساتھ وہ اب چکر چلا رہی ہے۔ فلک نے پیشانی پر آئے پسینے کی ننھی بوندوں کو ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ شکل سے تو ایسا ویسا نہیں لگتا، پڑھا لکھا ڈیسنٹ لگتا ہے۔ اس نے ایک نظر دوبارہ اس کی جانب ڈالی۔ وہ ہنوز اسی انداز میں کھڑا تھا۔ کسی کی شکل پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ آج کل ہر کوئی معصوم نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہوتا اصل میں کوئی بھی نہیں ہے، خاص طور پر خوبصورت لوگ۔ ان کی شکل پر تو کبھی جانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھے چہروں کے پیچھے نہ جانے کیسے بھیانک لوگ چھپے ہوتے ہیں، اس نے کہا تو حجاب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا چلو اب ڈراؤ تو مت، اور تم اتنے دور کی نہ سوچا کرو اور نہ ہی لوگوں کو اتنی گہرائی سے جانچا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وین کی طرف چلتے ہوئے بولی تو فلک خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کا ذہن اس وقت بے حد الجھ چکا تھا۔ آج حمزہ کو کوئی کام تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی کی وین پر جا رہی تھی۔ وین میں بیٹھ کر حجاب نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا،
آنکھوں سے گلاسز اتر چکے تھے۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحے کو اس کا دل بے قابو ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے کھڑکی کا شیشہ بند کر دیا۔ فہد کا اور عائرہ کا کیا چکر چل رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کی وہ دن بھر باتیں کرتا ہے؟ میں بھی کتنی پاگل ہوں، کبھی نام پوچھا ہی نہیں اس کا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ فلک نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، حجاب نے نفی میں سر ہلا دیا اور دوبارہ کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اگر فہد میرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوا نا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے تصور میں خود کو اس کا سر پھاڑتے دیکھا۔ فہد کی اور اس کی فیس بک پر فرینڈ شپ ہوئی تھی۔ تقریباً 3 مہینے پہلے حجاب کو اس کی ریکویسٹ آئی تھی۔ اس نے ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس کی آئی ڈی چیک کی۔ کسی بھی طرح کی کوئی فضول پوسٹ اسے نظر نہ آئی تو اس نے ایکسیپٹ کر لی۔ اب وہ ریئل تھا یا فیک وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دن بعد اس کا میسج آ گیا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر ایک کے بعد ایک میسج پر وہ اسے رپلائی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اچھی سلجھی ہوئی گفتگو کرتا تھا اور پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ حجاب اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے سوائے ایک دوسرے کے نام کے۔ پھر وہ کرن آپی کی شادی میں مصروف ہو گئی اور اس دوران فہد مکمل طور پر اس کے ذہن سے نکل گیا، اور جب وہ کافی دنوں بعد آن لائن ہوئی تو حیران رہ گئی۔ اتنے دن کی غیر حاضری پر بے شمار میسیجز اس کے منتظر تھے اور نوٹیفیکیشن کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے دیکھنا شروع کرے۔ وہ باری باری میسیجز کھول کر پڑھنے لگی۔ کہاں مر گئی ہو؟ رپلائی کر دو۔ فلک کے ان گنت میسیجز تھے جن میں وہ اس کی غیر حاضری پر پریشان تھی۔ وہ آن لائن نہیں تھی، لہٰذا اسے فی الوقت رپلائی کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس نے اگلا میسیج دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جناب کہاں غائب ہیں؟ پلیز رپلائی تو کریں۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایسے کئی میسیجز تھے جن سے پریشانی اور بےتابی جھلک رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فہد جہانگیر، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ آن لائن تھا۔ ہیلو، کچھ سوچ کر اس نے میسیج ٹائپ کر دیا۔ کہاں تھیں آپ اتنے دنوں سے؟ میں اتنا پریشان تھا۔ فوراً جواب آیا۔ میرے کزن کی شادی تھی تو میں اس میں بزی تھی۔ اس کی انگلیاں بڑی مہارت سے کی بورڈ پر تھرک رہی تھیں۔ آپ بتا کر بھی تو جا سکتی تھی نا، میں فضول میں ٹینشن لیتا رہا۔ ناراض سے آئیکن کے ساتھ اس کا میسیج آیا تھا۔ سوری، حجاب نے مختصر سا میسیج بھیجا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، وہ فوراً مان گیا تھا۔ شادی کیسی رہی؟ اس کا دوسرا میسیج بھی ساتھ ہی آ گیا۔ بہت اچھی رہی، بہت انجوائے کیا۔ وہ اب خود بھی اس سے شادی کے متعلق بتانے لگی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ کچھ دیر بعد اس کا میسیج آیا تھا تو وہ حیران ہوئی۔ ابھی بمشکل ان کی 3-4 بار بات ہوئی تھی۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی بھی نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کہتا۔ وہ اس سے نارمل سے انداز میں بات کرتی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے فیس بک لاگ آؤٹ کر دی تھی۔ پھر تو وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا، ملنے کی ضد بھی کرنے لگا۔ حجاب پہلے پہل تو ٹالتی رہی، مگر پھر بالآخر اس کے بار بار فورس کرنے پر مان گئی۔ پھر جب وہ اس سے ملی تو حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی باتیں اتنی ہی معصوم تھیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہ کر پائی۔ پھر وہ روز ملنے لگی۔ وہ اکثر اس کی یونیورسٹی آ جاتا اور وہ اس کے ساتھ جاتی، مگر آج فلک کی وجہ سے نہ گئی۔ فلک اس سارے معاملے سے انجان تھی۔